میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے. وہ جو بول رہا ہے یہ تو بیچارہ سارا دن فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا دفتروں میں. اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی کہ کسی کا حق مار کے میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں. ان کا بس کھانا پوری کر لو, لے کے ان کو جنرل فیض آ جائے گا رات کو کھانے پہ. میں نے کہا یار جنرل فیض سے کو آج ہم کو لے ہی جائے کھانے پہ. وہ کہہ رہا ہے جی میرے سے ظلم ہو رہا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور پنجاب کو جس بے دردی سے لوٹا گیا, پنجاب کے ساتھ جس بے دردی کے ساتھ کھلواڑ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ حساب ان کو دینا پڑے گا, اور وہ حساب انشاءاللہ تعالی پنجاب کی عوام, اس ملک کی عوام ان سے لے بھی رہی ہے. یہ اس فیٹ کو پہنچیں گے, یہ ان کی بھول ہے. ریکنسیلیشن کے بغیر اس ملک نے آگے نہیں بڑھنا جناب اسپیکر. لیکن ریکنسیلیشن کس نے کرنی ہے؟ ریکنسیلیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے, میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی کے سینئر آفیسرز کریں. اب مجھے نہیں سمجھ لگ رہی, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, اگر آپ اجازت دیں. اسپیکر کے کمرے میں کون آ کر بیٹھتا ہوتا تھا اجلاس کے دنوں میں؟ ناٹ اے سینئر رینکنگ آفیسر. دے آل نو اٹ, دے آل نو اٹ. اگر یہ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات بھی میں ان کو دینے کو تیار ہوں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, شہیدوں میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جی ہم نے سبق سیکھ لیا ہے, 10% غلطی ہماری ہے. میں نے کہا الیکشن لڑ رہا تھا 2018 میں, میں حلفاً بتا رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کو کہ میرے ایم پی ایز کو اٹھا کر ڈپو میں پھینکا گیا تھا. کس نے پھینکا تھا؟ میں ان آفیسرز کے نام لے سکتا ہوں. میں I can name those officers. یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری 10% غلطی تھی, ان کی 100% غلطی تھی. جی اسی لیے چھوڑ گئے تھے نا آپ کو بھائی, اسی لیے چھوڑ گئے تھے. اس طرح نہیں کریں. اور جناب اسپیکر, السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. طارق بشیر چیمہ کاف لیگ کے رہنما نے آج پورے ایوان کو حیران کر دیا. ایسی تقریر کی کہ پورے ایوان کو سکتے میں کر دیا. طارق بشیر چیمہ کا کہنا تھا کہ اس ملک میں کیا کچھ ہوتا رہا, کوئی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. کس طرح لوگوں کو اٹھا کر جیپوں میں ڈالا گیا اور پارٹی میں شامل کیا گیا. ساری غلطی ہماری نہیں, کچھ غلطیاں آپ کی ہیں, ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. طارق بشیر چیمہ نے حکومت اور طاقتوروں کو واضح کیا پیغام دیا, ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اندر باہر کے حقائق کو جانتا ہوں, میں نے بیان کرنے شروع کیا, آپ سے برداشت نہیں ہونے. آپ اس طرح اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے بولنے کی عادت اب چھوڑ دیں. افریدی صاحب, میں نے میرے بھائی, میں تو گزارش کر رہا ہوں, میں آپ کے اندر باہر کے حقائق کو جانتا ہوں, میں نے بیان کرنے شروع کیا, آپ سے برداشت نہیں ہونے. اس لیے آپ بہتر ہے آپ خاموشی سے سنیں. نہیں, آپ بہتر ہے آپ خاموشی سے سنیں. آپ چیئر سے بات کریں اور آپ پلیز بیٹھے بیٹھے نہیں بولیں. میں تو پہلے ہی بس کریں, اب آپ بس کریں. ابھی انہوں نے بات شروع نہیں کی اور آپ کو پریشانی ہو گئی. اس طرح آپ اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے ہاؤس کو ڈسٹرب نہیں کیا کریں. اس عادت کو اب آپ چھوڑ دیں, رولز آف پروسیجر کو پڑھنا شروع کریں. نہیں, آپ چپ ہو جائیں, خاموش ہو کے بیٹھے. جی ابھی دیکھیں, میں ابھی گزارش کر رہا تھا جی آپ ان کو جواب کوشش کروں گا کہ میں کوئی تلخ بات نہ کروں, لیکن ابھی میں نے بات شروع نہیں کی. اب وہ چور کی داڑھی میں تنکے کی مثال آپ نے سنی. یہ چور کی داڑھی میں شتیر ہے, تنکا نہیں ہے, یہ پورا شتیر ہے. ان کو پتا ہے کہ جب اگر اس طرح کی گفتگو شروع, میرے بھائی میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو میں کوئی ڈائریکٹ تکلیف نہ پہنچاؤں, اس لیے آپ پلیز یار پلیز ذرا خدا کے لیے یار, کہتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں. آپ ساری صحیح باتیں نوٹ کر کے اپنی اسپیچ میں کریے گا. آپ بیٹھے بیٹھے ڈسٹرب کریں گے, میں ان کا ٹائم بڑھاتی رہوں گی. آپ کو جو بات صحیح اور غلط لگ رہی ہے اپنی اسپیچ میں کریے گا پلیز. جناب اسپیکر, برگیڈیئر صاحب چپ کرو, میں تاڑے تے بھی آ رہے ہیں. چپ کرو ذرا 2 منٹ کھلو جاؤ, میں آ رہے ہیں تاڑے تے بھی. نہیں شابش نہ من دو, میں پتا میں شابش کتوں لینی ہے تے کیویں لینی ہے. مہربانی دیکھنا, جب یہ ڈسٹرب کریں گے پھر میں ان کو چھیڑوں گا, کیونکہ یہ ان سب کو جو پرانے لوگ ہیں نا, میں جناب اسپیکر اتنا جانتا ہوں کہ ان کی سوچ ہو. آپ کنٹینیو کریں. یہ ڈسٹرب کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا ٹائم بڑھے گا. آپ ریپلائی نہ کریں. وہ کہہ رہا ہے جی میرے سے ظلم ہو رہا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور پنجاب کو جس بے دردی سے لوٹا گیا,
पंजाब के साथ जिस बेदर्दी के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं समझता हूं कि वो हिसाब इनको देना पड़ेगा और वो हिसाब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की आवाम, इस मुल्क की आवाम इनसे ले भी रही है। ये उस फेट को पहुंचेंगे, ये इनकी भूल है। उन्होंने चंद बातें ऐसी की कि जिसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। रिकन्सिलिएशन के बगैर इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना जनाब स्पीकर। लेकिन रिकन्सिलिएशन किसने करनी है? रिकन्सिलिएशन जिन्होंने करनी है वो कह रहा है मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी चीफ करे, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स करें। अब मुझे नहीं समझ लग रही, मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर आप इजाजत दें। ये चूंकि बजट पे कोरम पूरा करवाया करते थे जनरल फैज साहब, वो बजट पे कोरम पूरा होता था तो एक बजट पे इधर असद कैसर साहब नहीं बैठे हुए, आमिर डोगर साहब बैठे हुए थे, ये इस बात की गवाही देंगे। एक खाना रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि सुबह बजट की अप्रूवल होनी है और आज मैंने इसको, नूर आलम यू वर देयर आई सपोज, प्लीज उनसे नहीं बात करें। नहीं वो मैं इसलिए मैं गवाही ढूंढ रहा हूँ। असद कैसर साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए, हमने इनकार किया कि हमने इस खाने में शामिल नहीं होना, एंड देयर वर लेजिटिमेट रीजंस फॉर दैट। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मैं लाइटर नोट पे इन दोस्तों से बात कर रहा हूँ और कंक्लूजन की तरफ भी जरा चले जी। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि यार वो कह रहे हैं काफ लीग वालों को इनवाइट कर लो तो इनका बस खाना पूरी कर लो, लेके इनको जनरल फैज आ जाएगा रात को खाने पे। मैंने कहा यार जनरल फैज से को आज हमको ले ही जाए खाने पे तो हम चले जाएंगे खाने पे, अगर वो हमें ले गया। हर जगह पे ये इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस कि जी कोरम जो है वो कौन पूरा किया करता था इस हाउस का कोरम। स्पीकर के कमरे में कौन आकर बैठता होता था इजलास के दिनों में? नॉट ए सीनियर रैंकिंग ऑफिसर। दे ऑल नो इट। अगर ये मजीद तफसीलात चाहते हैं तो मजीद तफसीलात भी मैं इनको देने को तैयार हूं। बात यह है कि इस मुल्क में हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, शहीदों में उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आज जी हमने सबक सीख लिया है, 10% गलती हमारी है। मैंने का इलेक्शन लड़ रहा था 2018 में, मैं हल्फन बता रहा हूं जनाब स्पीकर आपको कि मेरे एमपीएस को उठा कर पीटीआई की जीपों में फेंका गया था। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी तारक बशीर चीमा की तारीखी तकरीर। तारक बशीर चीमा ने माजी की ऐसी गलतियों का एतराफ़ कर लिया कि जिसको सोच कर भी इंसान की रूह कांप जाती है। तारक बशीर चीमा का कहना था कि किस तरह से अवाम के वोट पर डाका डाला गया, किस तरह से अवाम को रोकने की कोशिश की गई।